السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد۔ ایک نئے ولاگ میں خوش آمدید۔ امریکہ میں امیگریشن کریک ڈاؤن کے دوران 85 سالہ فرانسیسی خاتون کی جو گرفتاری ہے اس نے دنیا بھر میں توجہ حاصل کر لی ہے۔ اس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے۔ یہ خاتون کسی مجرم گینگ کی رکن نہیں تھی، نہ ہی ان پر کسی سنگین جرم کا الزام تھا، بلکہ وہ ایک امریکی فوجی کی بیوہ ہیں جنہیں امیگریشن حکام نے حراست میں لے لیا۔ اب اس خاتون نے پہلی مرتبہ اپنی جو کہانی بیان کی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ امیگریشن جو حراستی مراکز ہیں، یعنی امریکہ کے اندر جو قائم کیے گئے ہیں، اس کے اندر انہوں نے کیا کچھ دیکھا ہے۔ وہ کافی ہلا دینے والی تفصیلات ہیں۔ 85 سالہ میری تھیریس روس جو فرانس سے تعلق رکھتی ہیں، انہوں نے بتایا کہ انہیں امریکی ریاست الاباما میں 1 اپریل کو گرفتار کیا گیا۔ ان کے مطابق صبح تقریباً 8 بجے 5 افراد ان کے گھر پہنچے، دروازے اور کھڑکیاں زور زور سے بجائیں اور خود کو امیگریشن افسران بتایا۔ یہ خاتون جو ہے انہوں نے اپنا جو سٹیٹمنٹ جاری کیا اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت وہ صرف نائٹ ڈریس میں، باتھ روب اور چپل میں جو تھی، وہ ان کی جو سچویشن تھی جب انہیں ہتھکڑیاں لگا کر گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ ان کے اوپر الزام کیا تھا؟ الزام یہ تھا کہ انہوں نے اپنے جو ویزے کی مقررہ مدت ہے اس سے زیادہ قیام کیا، یعنی اوور سٹے کیا۔ 2 دن بعد انہیں ریاست لوئزیانہ کے ایک حراستی جو مرکز ہے امیگریشن کا، وہاں منتقل کیا گیا، جہاں وہ 16 دن تک زیر حراست رہی ہیں۔ 85 سال عمر ہے، 16 دن قید میں رہی ہیں۔ بعد میں انہیں رہا کر دیا گیا اور اب وہ فرانس واپس جا چکی ہیں، جہاں وہ اپنے خاندان کے ساتھ جو ان کے صحت کے مسائل ہیں اس سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میری تھیریس روس نے بتایا کہ حراستی مرکز کا جو ماحول تھا وہ ان کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ وہ ایک ایسے ہال نما کمرے میں رکھی گئی تھی جہاں تقریباً 58 خواتین موجود تھی، 58 60 کچھ بھی، یہ اس کے قریب قریب کا فگر ہے۔ ان میں زیادہ تر مائیں تھیں، جن میں کئی ایسی بھی تھیں جنہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے جو بچے ہیں ان کو کہاں رکھا گیا ہے۔ اس خاتون نے یہ بھی بتایا ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف انہیں بچوں کے رونے کی آوازوں سے ہوتی تھی۔ ان کے مطابق رات کے وقت جب مکمل خاموشی چھا جاتی تھی تو بچوں اور یہاں تک کہ شیرخوار بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ یہ ڈیٹینشن سینٹر کے اندر کی ساری صورتحال آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جیل کے اندر ننھے بچے بھی موجود تھے۔ اب آبویسلی ماں کو بچے سے سیپریٹ کرنا بھی مشکل ہے، لیکن ایک ایسی ماں کو ایک بچے کے ساتھ رکھنا بھی سوالیہ نشان ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہاں موجود جو خواتین ہیں وہ مسلسل ذہنی دباؤ کا شکار تھیں۔ ہر طرف شور تھا، لوگ اونچی آواز میں بات کرتے تھے کیونکہ اوورآل جو ماحول تھا وہ تھا ہی کچھ اس قسم کا۔ اور انہوں نے الزام یہ لگایا ہے کہ گارڈز جو ہیں وہ ہر وقت چیختے رہتے تھے اور قیدی خواتین سے تحقیر آمیز انداز میں ہی بات کی جاتی تھی۔ میری تھیریس روس نے یہ بھی بتایا ہے کہ کھانا اور صفائی کا نظام ٹھیک تھا، لیکن اصل مسئلہ جو تھا وہ رویہ تھا۔ ان کے مطابق گارڈز ایسے بات کرتے تھے جیسے قیدی جو ہیں وہ انسان ہی نہ ہوں، یعنی بہت زیادہ انسلٹنگ جو ہے ان کا بیہیویئر تھا۔ تاہم اس میں کچھ اچھی باتیں بھی ہوئیں۔ یہ جو مشکل ماحول تھا اس کے اندر کچھ ایسے لمحات بھی آئے کہ جنہیں یاد کر کے وہ جذباتی اب بھی ہو جاتی ہیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ رات کے وقت اگر ان کے اوپر جو بھی چادر وغیرہ وہ لے کر سوتی تھی، اگر وہ سرک جاتی تھی تو کوئی نامعلوم خاتون آ کر اسے دوبارہ ٹھیک کر دیتی تھی، انہیں اڑا دیتی تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ شاید خواتین ان کا خیال اس لیے بھی زیادہ رکھتی تھی کیونکہ وہ سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھی، 85 سال ان کی عمر تھی اور ہے۔ حراستی مرکز میں موجود خواتین انہیں گرینڈ ماں کہہ کر بلاتی تھی، اور ایک خاتون نے انہیں ہاتھ سے بنا ہوا ایک دوستی کا بریسلٹ بھی دیا جسے وہ آج بھی سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ ایک کہانی بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کہانی صرف ایک گرفتاری کی نہیں ہے بلکہ ایک غیر معمولی، آپ کہہ لیں کہ محبت کی داستان بھی ہے۔ اور یہ جو میری تھیریس روس ہیں، انہوں نے امریکہ جا کر ایک نئی زندگی کی شروعات کی تھی۔ انہوں نے امریکی فوج کے ایک ریٹائرڈ اہلکار ہیں ولیم بی روس،
ان سے شادی کی تھی، اور ان سے جو ان کی ملاقات ہوئی تھی وہ پہلی مرتبہ کئی دہائیاں پہلے فرانس میں ہوئی تھی۔ اس وقت وہ نیٹو میں بطور سیکرٹری کام کرتی تھیں، جبکہ ولیم روس فرانس جو ولیم روس صاحب ہیں وہ فرانس میں اس وقت تعینات تھے، اور دونوں نے 2025 اپریل میں شادی کی۔ لیکن اس سال جنوری میں ان کے شوہر انتقال کر گئے۔ اس کے بعد جو ہے مسئلہ یہ بنا کہ جائیداد کا کچھ معاملہ تھا، اس کے اوپر تنازع پیدا ہوا، اور امریکی عدالت کا جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق ان خاتون کے جو سوتیلے بیٹے ہیں، جو خود ایک وفاقی جو ہے وہ ملازم ہیں امریکی، ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے امیگریشن حکام کو مداخلت کے لیے متحرک کیا، یعنی کہ یہ جو بھی تنازع بنا پراپرٹی وغیرہ کا، اس کے بعد امریکی محکمہ جو ہوم لینڈ سیکیورٹی ہے، ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی، اس کے مطابق خاتون نے 90 روزہ ویزے کی جو مدت ختم ہونے کے باوجود امریکہ میں قیام جاری رکھا، اور اسی کی بنیاد پر انہیں گرفتار کیا گیا۔ فرانس میں اس معاملے پر جو ہے وہ کافی ڈیبیٹ ہوئی، سیاسی توجہ کا مرکز بھی یہ بنا جو واقعہ تھا، اور فرانسیسی وزیر خارجہ نے کھل کر رہائی کا مطالبہ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ امریکی جو امیگریشن حکام کا طریقہ کار ہے وہ فرانسیسی معیار کے مطابق نہیں ہے۔ اب فرانس واپس آنے کے بعد میری تھیریس جو روس ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اس تجربے نے، یہ جو اوورال جو ایپیسوڈ ہوا ہے، اس نے ان کی سوچ بدل دی ہے۔ ان کے مطابق وہ پہلے امریکہ کو ایک آزادی کا ملک سمجھتی تھی، ایک سمبل سمجھتی تھی کہ وہاں بہت زیادہ آزادی ہے، ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں لوگوں کو ان کی شکل یا ان کی قومیت یعنی نیشنلٹی وغیرہ یا کسی اور چیز کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا جاتا، اور جہاں زیر حراست افراد کے ساتھ عزت سے پیش آیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ان کی جو ہے وہ بھول دور ہو گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی تھے، اور وہ دونوں اکثر فاکس نیوز دیکھا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے خود امیگریشن حراستی نظام کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئی ہیں۔ ان خاتون نے یہ بھی بتایا ہے، یہ جو 85 سالہ خاتون ہے، کہ جن خواتین کو انہوں نے جیل میں دیکھا ان کی جو اکثریت تھی وہ یہ جو جنوبی امریکہ ہے، لیٹن امریکہ ہے، ان ممالک سے جو ہے ان کا تعلق زیادہ تھا، اور شاید یہی ان کا واحد قصور بھی تھا کہ وہ لیٹن امریکہ کے ممالک سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کی گرفتاری کی ان کے بقول وجہ شاید یہی تھی، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ اب بھی ان خواتین کے بارے میں سوچتی ہیں جو اپنے بچوں سے جدا تھیں۔ ان کے مطابق جب وہ لوزیانہ کی جیل سے نکل رہی تھیں تو انہوں نے ان خواتین سے یہ پرومس کیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر کبھی موقع ملا تو وہ دنیا کو ان کے بارے میں ضرور بتائیں گی تاکہ ان کی مدد کی جا سکے۔ یہ سٹوری ہے، اور یہ سٹوری اس کے ڈیفرنٹ اینگلز ہیں، جس لحاظ سے بھی آپ سوچنا چاہیں، جس لحاظ سے بھی آپ اس کو دیکھنا چاہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے کام ہیں۔ امیگریشن ایک ایشو نہیں ہے، یہ پوری فیملی کو، پورے ایک سوسائٹی کو ڈفرینٹ ویز میں افیکٹ کرتا ہے۔ اب آپ یہ جو پوری اس کے ڈفرینٹ پارٹس ہیں، جیل کا حصہ ہے، بیماری کا حصہ ہے، عمر کا حصہ ہے، ایک دوسرے ملک سے آئے شخص کا جو ہے وہ اس کے اندر اسپیکٹ ہے، خواتین کا اسپیکٹ ہے، ننھے بچوں کا اسپیکٹ ہے، دن رات کے جو حال احوال ہیں اس کا اسپیکٹ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جن سے لوگ گزر رہے ہیں، لیکن یہ شاید بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے بھی نہیں آ رہی ہیں، اور اس کے اوپر کھل کے ڈیبیٹ نہیں ہو رہی۔ لیکن یہ جو سٹوری آئی ہے وہ شیئر کرنا اس لیے بھی ضروری تھی کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ سکیں۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔